بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب قرآن کریم کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں محمد معصوم کو، جو اسی جامعہ الشیخ کا ایک طالب علم ہے، وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ خود رب کی نظر میں ہوتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ خود رب کی نظر میں ہوتی ہے، اور جس دل میں نبی کی الفت ہے، جو یاد نبی میں روتی ہے، جس دل میں نبی کی الفت ہے، جو یاد نبی میں روتی ہے، اس دل کی تمنا ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہے، اس دل کی تمنا ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہے، اور شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی جھلکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی جھلکتی چھاؤں میں، روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے، روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے، یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں شام و سحر، یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں شام و سحر، رحمت کی گھٹائیں، ہاں رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہے، اور نور کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہے، اور نور کی بارش ہوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے۔ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں
تقریر کے لیے محمد مبارک کو، جو اسی جامعۃ الشیخ کا ایک طالب علم ہے، درجہ دوم اول، وہ آئے اور سیرت کے اوپر تقریر کریں۔ أعوذ بالله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قابل صدر احترام وعزيز طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزت نے تمام کائنات مخلوق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مقناطیسیت بجان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر یہ مقناطیسیت دو جاندار چیزوں کے درمیان میں پائی جائے محبت کرتے ہیں، اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہم صحبان و عائل سے محبت کرتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہم لبیب اور متنبی سے محبت کرتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہم لیلا اور مجنون کی مثال دیتے ہیں، ان کے کمال عشق کی وجہ سے ہم مصر کی قلوپترا کے حسن کی قلوپترا کی بات کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کرے جس ذات کے اندر تمام کمالات کامل درجے کے تھے، اور ان لوگوں کے اندر جو کمال پائے جاتے تھے وہ ناقص تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر قربان جاؤں اس ذات اقدس پر جس کی سخاوت کا سلسلہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا پھر آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشروان کے عدل انصاف کو مانتا ہوں، مگر نوشروان کے عدل اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا موازنہ کیا جائے، جس نے عرب کے انتقامی امر اور ظالمانہ ماحول میں بھی عدل انصاف کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس ذات نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس ذات نے بدلہ دینے کے لیے اپنی کمر بھی امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی تھی، اور اس کے غلاموں نے پیسوں و کسرا کے ظلم و استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کیا۔ میں رستم اور سندریال کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیار، بغیر مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے وحشی درندے کا مقابلہ کیا۔ میں سقراط اور افلاطون کے علم و حکومت سے انکار نہیں، مگر اس کے فیضان علم سے میں سقراط افلاطون کے علم و حکومت سے انکار نہیں، مگر اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کا فیضان و علم سے سینکڑوں بلکہ ہزار باب علم و حکومت کے پیدا ہوئے۔ میں صحبان و عائل کی قوت خطابت کا انکار نہیں، مگر اس عظیم مقرر کے کیا کہنے جس کے تاثیر و خطابت سے پتھر بھی بول پڑے، جس کی تاثیر و خطابت سے حیوان سانپ جیسے موذی جانور بھی بول اٹھے، جس کی تاثیر و خطابت سے سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ اسی چند باتوں پر تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں محمد مسعود گٹاوی جو اسی مدرسے کا طالب علم ہے، وہ والدین کے حقوق کے متعلق وہ تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت قدم الأمهات
صدق اللہ و رسول النبی الکریم۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ عالمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرے ان کو کبھی ناخوش ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس لیے میں چند منٹ سے عنوان پر گفتگو کروں گا، امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ میرے دوستو، خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولد، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نار، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد پیار و محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں، والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص سے اس کے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا شب برات جیسی اہم رات کو بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے باپ ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات رکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین فرمائے۔ جس بدعا پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہو وہ بدعا قبول کیوں نہ ہو؟ میرے دوستو، بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہتے ہو تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت اور جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ عادت و طریقہ اتنا پسند آتا کہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے، نیز اپنے صحابہ سے فرماتے تمہارے اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرنا۔ میرے دوستو، کلیجہ تھام کر اور جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الانسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ والدین کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم پوری زندگی کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک ماں حمل اٹھائے پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ ہر چیز کا نظام درہمبر ہو جاتا ہے۔ نہ دوڑ سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ من پسند کھانا کھا سکتی ہے، نہ میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ جب بچہ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو درد ماں کو کتنا تڑپاتا ہے، بھلا اس کا اندازہ ماں کے سوا کون لگا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی ماں اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی اور بچے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنے سے جدا نہیں کرتی ہے، بار بار کھانا پیشاب کراتی ہے، گندے کے بڑوں کو بدلتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر ماں چارپائی پر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ الغرض ماں اپنے اولاد کی خاطر اتنا بڑا مجاہدہ برداشت کر
کرتی ہے کہ اس سے قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم دونوں بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے. وہ باپ کہ جس نے بچی کی صورت بھی نہیں دیکھی کہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا. بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے کھانے پینے اوڑھنے بچھنے کا انتظام کرتا ہے. نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطہ رہتا ہے. دن رات اللہ سے نیت سے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ولادت کا معاملہ آسان فرما اور مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اے نوجوانوں، والدین نے اپنی تمناؤں کا گلا گھوٹا، اپنی ہر آرزو کو دفن کے، اپنے تمام جذبات کو قربان کے، مگر تیری ساری حسرتیں پوری کی. آج اگر وہ بڑھاپے کے آنکھ میں جل رہے اور تو جوان ہے تو بوڑھے والدین کی خدمت کر اور یاد رکھ کہ جوانی کا نشہ ایک دن ڈھل جائے گا اور یہ جوانی تم سے بے وفا کر جائے گی، تیری کمر جھک جائے گی، تو پریشان ہوگا اور اللہ ٹھیک ٹکتا ہوا چلے گا. اس وقت تو سہارے کا محتاج ہوگا. اپنے بڑھاپے کا حفاظت کر اور والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ کر عرش اعظم کو ہلا دے اور تمہارا یہ غرور گھمنڈ اور تکبر و خط مل جائے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، دانے تانے کا محتاج ہو جائے، مصیبتوں کا بہار تم پر ٹوٹ پڑے اور خدا اس کا رسول تم سے ناراض کرنے لگے. دعا کرے کہ اللہ پاک ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو والدین پر خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Saying وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, and we have not sent you but as mercy for entire worlds. At another place Allah Ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَا helped his uncle in his affair. Later he started undertaking trade caravans to Syria. People called him Al-Sadiq and Al-Amin. He was known in Makkah as honest, kind and respectful person. He was when he was at 25-year-old, he married a merchant widow. Khadija, she was 40-year-old. Thank you. MashaAllah. زندگی تم گزارو سنت پر، زندگی تم گزارو سنت پر. میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے. سب سے پہلے جو بخش جائے گی میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی. سب سے پہلے جو بخش جائے گی میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی. کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر، کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر. در پہ در ڈھونڈتا پھرتا ہے کہاں جنت کو کہ ماں کے قدموں کو چوم لے پڑھ کر، ماں کے قدموں کو چوم لے پڑھ کر. ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی. ماں کے قدموں کو چوم لے پڑھ کر، ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہوگی. ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائیں اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کے انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی اہمیت و افادیت کے انکار کرنے والے اپنی بدعقلی و بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں. ان کے اس انکار سے چاند اور ستاروں کی روشنی مدھم نہیں پڑ جاتی اور نہ ہی اپنا شعور والے اس فکر و نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں.
کہ چاند کی چاندنی سے کوئی فائدہ نہیں، ستاروں کی روشنی سے کچھ نفع نہیں۔ جی ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں کہ جہالت و ضلالت، کفر و شرک کے ان گھاٹا ٹوپ اندھیروں میں یہی مدارس اسلامیہ چاند کی مانند اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے جیسے ہیں۔ جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، ویسے ہی ان دینی درسگاہوں کے نہ ہونے پر ساری امت مسلمہ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گی۔ میرے اس دعوے کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں مدارس و مکاتب قائم نہیں ہو سکے، وہاں وہاں پر مسلمان کلمہ نماز اور دین کی بنیادی عقائد و اعمال تک سے بے خبر ہے۔ آج مسلمانوں کے مندروں میں گھنٹی بجانے، ناریل توڑنے، بتوں پر چڑھاوا چڑھانے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے کی جو رودادیں کہی اور سنی جاتی ہے، وہ کسی ایسی جگہ کی صورتحال نہیں ہے جہاں پر مدارس و مکاتب قائم ہیں اور چل رہے ہیں، اور اس ناگفتہ صورتحال کو دلیل بنا کر جو مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کا انکار کیا جا رہا ہے، یہی دلیل ہے مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کی کہ آنکھ والوں دیکھو، عقل والوں سوچو، دل رکھنے والوں تڑپو، اسلام کا درد رکھنے والوں خون کے آنسو بہاؤ، کہ جہاں جہاں دینی درسگاہیں نہیں ہیں، وہاں وہاں پر ایک مسلمان خاندانی و روایتی مسلمان ہو کر بھی کافرانہ مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں جہاں ایمان و یقین کے مضبوط قلعے نہیں ہیں، وہاں وہاں پر اسلام کے خزانوں کو عیسائیت اور یہودیت لوٹ رہی ہے۔ جہاں جہاں اسلامی تعلیم و تربیت کے روشن مینار نہیں ہے، وہاں پر شیطان لعین بندگان خدا اور امت رسول کو ہانک کر ضلالت و گمراہی بے ایمانی و بددینی کے راستوں پر لے جا رہا ہے۔ جہاں جہاں رشد و ہدایت کے تربیت گاہیں نہیں ہیں، وہاں وہاں پر ابلیس لعین مومنوں کی پیشانی کو بتوں کے قدموں پر خم کر رہا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر مثبت نتیجہ نکالنے کے لیے جہاں پر عقل صحیح اور قلب سلیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر نیت خالص کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے الٹا یہ نتیجہ نکال کر پیش کیا جانے لگا کہ مکاتب و مدارس اپنا رول نبھا نہیں پا رہے ہیں، علماء اپنا فرض نبھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اس صورتحال پر دوسرے دینی طریقوں سے قابو پانا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے، جہالت و ضلالت کی صورتحال پر قابو پانے کا کوئی دوسرا یا تیسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اس کا تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ اسی مقصد کے لیے مدارس و مکاتب قائم کیے جاتے اور چلائے جاتے ہیں۔ مکاتب جہاں ننھے منھے معصوم بچوں کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، مسنون دعائیں رٹائی جاتی ہیں، قرآن عظیم کی تعلیم کی جاتی ہے، اسلامی عقائد و اعمال سے باخبر کیا جاتا ہے، یعنی جہاں ان کے دلوں کو ایمان یقین کے نور سے جگمگایا جاتا ہے، جامع توحید اور پیمان رسالت سے مخمور کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی اور رسول کی عظمت ان کے قلوب میں بیٹھائی جاتی ہے، اسلامی افکار و نظریات کا حامل بنایا جاتا ہے، ذوق یقین اور جذبہ عمل پیدا کیا جاتا ہے، یعنی سچا پکا مسلمان بنایا جاتا ہے۔ مکتبوں کی اس روشن کارکردگی پر اگر شک ہے تو اندازہ کیجئے اور سمجھئے کہ جو انہی مکتبوں میں داخل نہیں ہو سکے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اونچی اونچی تعلیمات حاصل کر کے خطرات میں پڑ گئے۔ کہیں بڑے ڈاکٹر صاحب عیسائیت کا ترانہ گا رہے ہیں، کہیں پروفیسر صاحب اسلامی قوانین و ضوابط پر اعتراض کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں کوئی لیڈر صاحب اسلامی قوانین و ضوابط پر اعتراض کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح مسلم معاشرہ میں دینی تعلیمات کے حصول کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو کہیں پر لوگ یہودیوں کے دامن فریب میں الجھ جائیں گے، کہیں کمیونزم کا پرچار کرنے لگیں گے، کہیں اسلام دشمن پارٹیوں اور تنظیموں میں شامل ہو کر اسلام کو رسوا قوم مسلم کو بدنام کریں گے۔ اس لیے ان بوریوں اور چٹائیوں کی تعلیمات کو زندہ رکھنا، ورنہ یاد رکھو خاتمہ ہو جائے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کفا والصلاة والسلام اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں
بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر، الحاد اور ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی۔ قرآن کریم کی عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوموں و بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا، اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اب نہ تو اس کے رنگ روپ میں وہ نکھار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے۔ جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور چائے خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہے۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سینما ہالوں و تھیٹروں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہے۔ کل تک جو جاہلی تہذیب کو ملامت کرتی تھی، آج سینما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غرض ہے کہ آج ہماری ماں و بہنوں کی حالت قابل افسوس اور لائن میں ملامت ہو چکی ہے۔ میری ماں و بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر رہو گی، جب تک تم پردہ میں رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین، آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا۔ جو بھی تمہارے گود سے لال پیدا ہوں گے وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم، مولوی، حافظ و قاری، مفتی، محدث اور امام پیدا ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیا، اپنے اخلاق و کردار کو درست کر لیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کا سرتباب کر دیا، بے حیائی اور بے شرمی کو چھوڑ دیا، صوم الصلاۃ کی پابند ہو گئی، تو آج بھی تیری گود سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، نور الدین زنگی پیدا ہوگا، محمد علی جوہر پیدا ہوگا، شوکت علی گوہر پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ٹیپو سلطان پیدا ہوگا۔ گویا کہ ہر طرح سے دین کی دائی پیدا ہوں گے، تو خدا کا ڈنکا بجانے والا بھی پیدا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو، تبھی تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائے اور پردہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب میں تقریر کے لیے محمد عبدالرحمن کو دعوت میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے شمع پستہ کے موج نفس ان کی، الہی کیا پوچھا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزانے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں آج اس باوقار مجلس میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھاندوں پر چڑھا کر، دربار اجاڑ کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادر، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھائے دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیتا ہے، اے کفار، کان کھول کر سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالے کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لفظ جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ ارے دنیا والوں، سوچو کیسی سنگین کھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے سنیے اور سمجھیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی میں ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی،
پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچی ہے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر ہی کے میں دعوت دیتا ہوں فرقان، تو ہندی میں تقریر کرے گا فرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پورو اسلامک عرب میں جہاں اوشواس اور ناستکتا اور مورتی پوجا، چوری ڈکیتی، لوٹ پاٹ، جوا، مدپان، حرام کھانا اور اگیانتا اور اتیاچار، زندہ بچوں پر اتیاچار، مہیلاؤں پر بھن بھن پرکار کے اتیاچار ہوتا تھا۔ دیش میں سینکڑوں طرح کی سماجی برائیاں اور دراچار تھا۔ مہیلاؤں کے لیے اردھننگ وستر اور ان کے شریر اور ان کے کپڑوں کی دکھاوا عام بات تھی۔ اس انیتک طریقے سے پوتر سندرتا کو ساروجنک روپ سے پردرشت کیا گیا۔ اس انیتکتا کو اسلام کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اشلیلتا کو روکنے کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کی اور باہر نکلنے پر بہترین وستر کا پالن پوری شادی ڈھنگ سے گئے، جیسے کہ نیتک اور انیتکتا بھنتا ساتھ دیکھے۔ سرو شکتیمان پرمیشور نے آگیا دی کہ اپنے گھر میں رہو اور اگیانتاؤں کے رواجوں سے دور رہو۔ ایشور نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنی پتنیوں، بیٹیوں اور مسلم مہیلاؤں سے کہو گھروں پر چادروں کو لٹکا دے۔ اسلام آج یہ نعرہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جاتا ہے۔ پچھم وچاروں کی اسپردا پرتھا پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ یورپ، امریکہ ان دنوں دہراتے رہتے ہیں اور اخباروں کے کالم میں سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ اخباروں کالم میں سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ سرخیاں چھپتی رہتی ہے اخباروں کالم میں سے بار بار دہرایا گیا ہے، سرخیاں چھپتی رہتی ہے۔ اور کئی پشچمی مسلمان مہیلاؤں اس پرکار سے پریرت ہو کر یہ کہتی ہوئی آواز اٹھانا شروع کر دی کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، ہم ہمارے ادھیکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے۔ کیا کاریالوں میں ہمارا ادھیکار نہیں ہے؟ ودھان سبھا میں ہمارا ادھیکار نہیں ہے؟ آئیں ادھیکار پراپت کریں، ہمارے گلے سے گھونگھٹ کی بیڑیاں نکالیں، ہم گھونگھٹوں سے باہر نکل کر وہ سب کچھ پراپت کریں۔ دوستو، یہ پرچار بالکل غلط اور نرادار ہے۔ اتہاس کا دھیان کریں، اتہاس کے پڑھنے پلٹے، راشٹر کی استھتی کو اپنے آنکھوں سے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا گھونگھٹ اور حجاب کی نیول کیول اسلام میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے سبھی دھرموں میں ہے۔ ان سبھی دھرموں میں گھونگھٹ کے نیموں کو حقیاں دی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد فیضان آیا ہوتا ہے تیار ہو جائے مکالمہ والے مدارس کے اوپر دو ہے۔ الحمدللہ ان کے بعد مکالمہ ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہتے کوئی اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی اس خطہ کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہارا مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں شعراء و ادباء کے مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی، تم نثر و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اگر تم میں دم ہے تو اس جیسا کلام پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوندی قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کے تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے. Say verily to mankind and the jinn should assemble to produce the light of this Quran. They could not produce the light thereof. And call your witnesses beside Allah if you are truthful. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم say verily to mankind and the jinn should assemble to produce the light of this Quran. They could not produce the light thereof, though they were helpers one of another. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے. چاہے ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام کے لیے. ایک ضروری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشریح کر رہے تھے, جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ میدان میں آتے اور اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ سب ماہر فن فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو, اپنی کانفرنس کر لو, اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا اب یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر لیا تو کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی 10 صورت ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو. اور say that he had invented it on. اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. لیکن دوستو عرب کے معاشرہ سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی, کسی کے رگے حمیت نہیں پڑتی, کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی, کسی کی طبیعت و جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیرت پر گردشہ شری, ان کے شک و شبہ پر پھر مہمیز لگائی, صداقت کا اعلان کیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو. And if you are in doubt concerning that which we reveal unto our slave Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce the surah of the light of this Quran. They could not produce the light thereof, though they were helpers one of another. اور اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو. ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقہ سے تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو. اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی محمد شہادت